ناظرین، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام مخلوقات میں سے ایک بھی کوئی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کو کب اور کیوں پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کیوں کریں گے، اور موجودہ دور میں اس غلیظ جانور کو کیسے انسانی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ان سب سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین کرام، سور جسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلیظ اور حرام جانور کہا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سور کو خود پیدا فرمایا تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں فرمایا؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ نحل میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا ہے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ ناظرین کرام، بہت سے ممالک میں غیر مسلم اس کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ غلیظ جانور ہے اور اس کا گوشت کھانے کے بہت سے نقصانات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سائنسی تحقیق کے مطابق سور کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ سور یعنی خنزیر اپنی فیمیل کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے، جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ ناظرین کرام، سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے، اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا، اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود ہی کھا لیتا ہے۔ ناظرین کرام، تو اس قدر گندے جانور کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فرما سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی ہم بھی نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں پوچھا گیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کے حکم دیا، اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑو اور اس کو ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ ناظرین کرام، یہ جانور فوراً جانوروں کی پھیلی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر کھا گئے، اور ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے باقی نسل آگے بڑھی، اور یوں اس غلیظ اور ناپاک جانور کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں سے امت محمد ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ایک حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر سلیب کو توڑیں گے، یعنی سلیب پرستی ختم کریں گے، اور خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور مال دولت کی ایسی فروانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، حدیث شریف کے الفاظ قتل خنزیر سے قرآن اولا سے آج تک کے تمام مسلمانوں نے صرف اور صرف ایک ہی مطلب لیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری کے بعد خنزیر کھانے والی اور اس کے ریور پالنے والی قوم مسلمان ہو جائے گی، اور وہی اس کے قتل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ قتل خنزیر کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور آپ کے حکم سے خنزیر قتل کیے جائیں گے، اور یہ سب آپ علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ ناظرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کیوں کریں گے؟ ناظرین کرام، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خنزیر جسم پرستی کو فروغ دیتا ہے، اور انگریزوں کو خنزیر کا گوشت کھانے کی عادت ہے، اس لیے ان میں فحاشی وغیرہ کا عنصر پایا جاتا ہے، لہذا اس کے قتل کی سب سے بڑی وجہ فحاشی کو بھی ختم کرنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں خنزیر کا گوشت نہ صرف کھایا جاتا ہے بلکہ اب تو اسے انسانی آرگنز کے ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، ڈیوڈ بینٹ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جسے دسمبر 2021 میں خنزیر کا دل لگایا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔